ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی توجہ حاصل کی۔ ہوا کچھ یوں کہ 11 مئی 1991 کی صبح تقریباً 9:30 پر ضلع دادو سے 3 چینی انجینئرز کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ ان چینی انجینئرز کو بدنام زمانہ ڈاکو لطیف چانڈیو اور اس کے لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ اس واقعہ کے چند ہی گھنٹوں بعد دادو پولیس نے ڈاکوؤں کی پناہ گاہوں پر حملہ کر دیا، مگر پولیس کو ناکامی ہوئی۔ مزید نفری بلائے جانے پر ڈاکوؤں کی مختلف گینگز مل کر وہاں سے دوسرے علاقے کیٹی جتوئی چلی گئیں۔ وہاں تمام ڈاکوؤں کا سربراہ کدو سرگانی مقرر ہوا۔ کیٹی جتوئی میں ہی ان 3 چینی انجینئرز کا تبادلہ ایک سے دوسرے ڈاکو کی جانب ہوا۔ اب چینی انجینئرز ڈاکو لطیف چانڈیو کی بجائے ڈاکو لائق چانڈیو کی تحویل میں تھے۔ ڈاکو لائق چانڈیو نے ڈاکوؤں کے سربراہ کدو سرگانی کو یہ یقین دہانی کروا کے انجینئرز حاصل کیے کہ ان کے بدلے میں ملنے والا تاوان ڈاکو لطیف چانڈیو کو ہی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں نے 3 چینی انجینئرز کے بدلے میں 50 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا۔ ڈاکوؤں کا تعلق چونکہ چانڈیو قبیلے سے تھا، اس لیے چانڈیو قبیلے کے چیف سردار سلطان احمد چانڈیو ایس پی دادو کے ساتھ ڈاکوؤں سے مذاکرات کے لیے کیٹی جتوئی کے ایک جنگل میں گئے۔ جنگل میں ڈاکوؤں اور سردار سلطان چانڈیو کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے متعلق ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، ڈاکوؤں نے سلطان چانڈیو سے کہا کہ آپ چل کر آئے ہیں تو ہم آپ کی عزت کے لیے ایک چینی کو رہا کر دیتے ہیں، مگر یہ بات سلطان چانڈیو نے قبول نہ کی۔ ڈاکو لطیف چانڈیو اپنے سردار کی عزت کے لیے تینوں مغویوں کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، مگر ڈاکو لائق چانڈیو نے سخت رویہ اختیار کیا۔ یوں سردار سلطان احمد چانڈیو اور ڈاکوؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور سندھی سیاستدان سردار نبن خان لونڈ کی انٹری ہوئی، جس کے ڈاکوؤں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ سردار نبن خان لونڈ نے ڈاکوؤں کو تاوان ملنے کی یقین دہانی کروائی۔ یوں اسی سردار نبن خان لونڈ کی مدد سے حکومتی اہلکاروں اور ڈاکوؤں کے درمیان ضلع لاڑکانہ کے گاؤں بیدی لاشاری کے ایک سکول میں میٹنگ ہوئی۔ ڈاکوؤں نے اس میٹنگ کے بعد نہ صرف 3 چینی انجینئرز کو رہا کر دیا، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت انہیں مناسب نوکریاں دے تو وہ ابھی ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ حکومتی اہلکاروں نے ڈاکوؤں کے اس مطالبے کے جواب میں کہا کہ ہم ان کی درخواست صدر اور وزیر اعظم تک پہنچا دیں گے۔ یوں 3 چینی انجینئرز تو ڈاکوؤں کے چنگل سے رہا ہو گئے، مگر اس واقعہ نے کئی سندھی سیاستدانوں کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتار دیا۔ زاہد حسین اور حسن مجتبیٰ کی ایک رپورٹ سندھ میں جرم اور سیاست ساتھ ساتھ کے مطابق ڈاکو لائق چانڈیو نے ان 3 چینی انجینئرز کو اغوا کر کے کیٹی جتوئی کے جس بنگلے میں رکھا، اس کے مالک سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ یہ بات بھی دلچسپ تھی کہ جب جتوئی خاندان کیٹی جتوئی کے علاقے میں شکار پر جاتا تو تب وہاں ڈاکوؤں کی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ اس کیس سے جڑا ایک اور اہم نام سندھی سیاستدان سردار نبن خان لونڈ کا تھا، جنہوں نے ڈاکوؤں اور حکومتی اہلکاروں کے درمیان ملاقات بھی کروائی تھی۔ سردار نبن خان لونڈ کے ڈاکو لائق چانڈیو سے بہت اچھے تعلقات تھے اور کراچی MPA ہاسٹل میں ڈاکو سردار نبن خان لونڈ کے مہمان کے طور پر قیام کرتے تھے۔
مگر یہی تعلقات سردار نبن خان لونڈ کے لیے درد سر اس وقت بنے جب ڈاکو لائق چانڈیو کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لائق چانڈیو نے دوران حراست اعتراف جرم کا ایسا ویڈیو بیان دیا کہ جس سے حکومت نے سردار نبن خان لونڈ کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 30 لاکھ روپے انعام مقرر کیا۔ ناظرین، اسی ڈاکو لائق چانڈیو کی سرپرستی کرنے والوں میں ایک اور سندھی سیاستدان و سابق وزیر ریلوے ظفر لغاری بھی شامل تھے۔ 5 ستمبر 1992 کو ظفر لغاری گرفتار ہوئے تو ان پر الزام یہ تھا کہ وہ ڈاکو لائق چانڈیو کو نہ صرف پناہ دیتے بلکہ وہ اسے علاج کی سہولیات بھی مہیا کرتے تھے۔ سابق وفاقی وزیر ظفر لغاری شاید سندھ کے دوسرے بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہوئے جیل کی ہوا کھائی، کیونکہ اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سردار سلطان احمد چانڈیو کو ڈاکوؤں سے تعلقات رکھنے کے الزام میں 1 ماہ اور 4 دن نظر بند رکھا گیا تھا۔